بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن میں بہت مرتبہ حکم فرماتا ہے، ریکمینڈ کرتا ہے کہ صدقہ خیرات کیا کرو، صدقہ و خیرات کیا کرو۔ یہاں تک یہ بھی فرماتا ہے کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی صدقہ خیرات کرنے کو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہے، روزی عطا کی ہے، اس کو خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ ابھی خرچ کرو تو تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا، اور خرچ کرتے جاؤ۔ یہ قرآن میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت مرتبہ ملے گا۔ لیکن قرآن کے اندر جو اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ اگزامپل اگر ہم دیکھیں گے قرآن میں جہاں جہاں وہ اگزامپلز آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے کہ انہوں نے خرچ کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، تو وہ آلموسٹ ہمیشہ وہ حضور کے اہل بیت میں سے افراد ہوتے ہیں، حضور کے گھر والے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، ان کا اگزامپل دیتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی میں ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی بڑا ایک اگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ ہے قرآن کی سورہ دہر، سورہ نمبر 76، جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے، مختصر میں بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے۔ تو بیمار ہونے پہ مولائے کائنات اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہما نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ حسنین کو شفا عطا فرمائے تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ تو پھر ویسے ہی وہ حسنین کریمین شفا یاب ہو گئے، تو پھر جب نظر پوری کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے روزہ رکھا۔ جب پہلے دن روزہ رکھا تو صبح سحری کی، پھر مولا کائنات نے دن بھر محنت کر کے کام کاج کر کے شام کو افطاری کا سامان لائے، تو افطاری تیار ہوئی۔ جب افطار کا وقت آیا، دسترخوان سجایا گیا، سب لوگ بیٹھ گئے، تو اس وقت دروازے پہ دستک دی کہ اے اہل بیت، میں مسکین ہوں، میں غریب، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو پھر سیدہ کائنات نے کیا کیا، وہ جتنا کھانا تھا افطار پہ سجایا تھا، افطار کے دسترخوان پہ، وہ سارا کا سارا پورا اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا، اور خود اہل بیت نے پانی سے افطار کیا۔ پھر دوسرے دن پھر روزہ رکھا، سحری بھی پانی سے کی۔ پھر دن بھر مولا کائنات نے کھانے کا سامان لائے، اور پھر افطاری بنی، روٹیاں بنائی گئی۔ پھر جب افطاری کا وقت آیا تو پھر دوسرے دن دروازے پہ دستک دی کہ اے اہل بیت، میں یتیم ہوں، مجھے کھانے کو دو۔ تو پھر اہل بیت نے پورا کا پورا کھانا اٹھا کر، سیدہ کائنات نے پورا سب کی اجازت سے پورا کھانا اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا، اور سب نے پھر پانی سے افطاری کی۔ اسی طرح تیسرے دن بھی پھر یہی ہوا کہ پانی سے سحری کی، اور پھر جب تیسرے دن کا جب افطار کا وقت آیا تو دروازے پہ دستک دی ایک سائل نے کہ اے اہل بیت، میں قیدی ہوں، مجھے کھانے کو دو۔ تو پھر اسی طرح سارا کھانا اٹھا کے دیا، یعنی 3 دن روزہ رکھا اور صرف کچھ بھی نہیں کھایا، صرف پانی سے سحری کی، پانی سے افطار کیا۔ تو اس کی وجہ سے تھوڑی آپ کے چہرے مبارک پہ، حسنین کریمین کے چہرے مبارک پہ تھوڑی کمزوری کے آثار محسوس ہونے لگے۔ تو پھر حضور نے جب دیکھا کہ میرے حسنین کے چہرے پہ کمزوری کے آثار محسوس ہونے، تو پریشان ہوئے، گھر آئے، پوچھا کہ کیا ہوا، تو سارا ماجرا واقعہ آپ کو حضور انہوں نے عرض کیا۔ تو حضور پریشان ہوئے کہ میرے گھر والوں نے، میری بیٹی نے، مولا علی نے، حسنین نے کتنی محنت مشقت برداشت کی۔ تو ان کی، حضور کی تکلیف کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر نازل فرمائی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں آیت نمبر 5 سے، بے شک مخلص اور اطاعت گزار ایسے جام پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافر جنت کا ایک چشمہ ہے جس میں خاص بندگان خدا پیا کریں گے، اور جہاں چاہیں گے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں میں بہا کر بھی لے جائیں گے۔ یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج کو، یتیم کو، اور مسکین کو، اور یتیم کو، اور قیدی کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو نہایت سیاہ بدنما کر دینے والا ہے، بس اللہ انہیں اس دن کی سختی سے بچا لے گا، اور انہیں رونق و تازگی اور سرور و مسرت بخشے گا، اور اس بات کے عوض انہوں نے صبر کیا ہے، جنت اور ریشمی پوشاک عطا کرے گا۔ یہ لوگ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سردی کی شدت۔
اور جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھک رہے ہوں گے اور ان کے میووں کے گچھے جھک کر لٹک رہے ہوں گی، اور خدام ان کے گرد چاندی کے برتن اور صاف ستھرے شیشے کے گلاس لیے پھرتے ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے جنہیں انہوں نے ٹھیک ٹھیک اندازے سے بھرا ہوگا، اور وہاں شراب طہور کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ زنجبیل اس جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل سے رکھا گیا ہے، اور ان کے ارد گرد ایسے بچے گھومتے رہیں گے جو ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کریں گے، اور جب آپ بہشت پر نظر ڈالیں گے تو وہاں کثرت سے نعمتیں اور ہر طرف بڑی سلطنت دیکھیں گے، اور ان کے جسموں پر باریک ریشم کے سبز اور دبیز اطلس کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ بے شک یہ تمہارا صلہ ہوگا اور تمہاری محنت مقبول ہو چکی ہے۔ دیکھو، صرف 3 دن اہل بیت نے اپنا کھانا صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت دوں گا، اور جنت میں یہ دوں گا۔ جب یہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ 3 دن کھانا دینے پہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی پوری نعمت، جنت کی بادشاہی عطا فرما رہا ہے، تو اندازہ لگاؤ ان کی پوری زندگی بھر کی عبادت کے عوض میں اللہ تعالیٰ انہیں کیا کیا عطا کرے گا۔ اور پھر 3 دن یہاں کھانا دینا، اس پہ یہ مل رہا ہے۔ تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 3 دن اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنی پوری فیملی لٹا دی، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے سیدہ کائنات کا سلام اللہ علیہ، کہ جن کے ایک ایک عمل کی تعریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے ایک ایک دن، 2 3 دن کے عمل پہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی پوری بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ تو کون ہے پوری امت میں اہل بیت جیسا؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔